نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 30 یعنی ایپیسوڈ نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کے چھٹے چیپٹر سائنس کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سائنٹیفک حالات و واقعات کے بارے میں نئی توجیحات جو ہے وہ میں شروع کروں گا۔ تو آج یہ سائنس کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا ایز اے ہول جو ہم نے بیان کیا ہے سائنس کے چیپٹر میں، اس کو تھوڑا سا اجتماعی شکل میں پیش کروں گا، بریف کر کے اس چیپٹر کو۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ غیر کا اپنے اس کا غار کا غیر مہذب انسان جو سردی گرمی اور جانوروں سے ڈرا اور سہما ہوا تھا، بجلی کڑکتی تھی تو وہ چھپ جایا کرتا تھا، یہ بارش اور اولوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، یہ غار کا انسان تھا۔ اور کہاں آج 20ویں صدی کا 21ویں صدی کا مہذب انسان جو طرح طرح کی سہولتیں جس کو حاصل ہیں، طرح طرح کا آرام اور تعیش اس کو حاصل ہے، اپنے وہ ایئر کنڈیشننگ کمروں میں رہتا ہے، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس طرح طرح کی چیزیں ہیں اور رہنے سہنے کے لیے عمدہ مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، محلات ہیں، عالی شان کمرے ہیں، مکانات ہیں، تو بڑی سہولتیں ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان نے کیسے حاصل کی؟ مادہ پر تحقیق کر کے۔ اگر انسان مادہ پر تحقیق نہ کرتا، وہ بس غاروں کے اندر سہم کر پڑا رہتا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غاروں سے باہر نکلا، اس نے مادہ کو سمجھا کہ سورج چاند ستارے کیا ہیں، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے۔ مادہ پر اس نے تحقیق کی، مادہ پر تحقیق کر کے اس نے یہ کامیابیاں جو تھیں وہ حاصل کیں، اور وہ غار سے نکل کر جو تھا وہ ایک ایسی دنیا میں آ گیا جو خوابوں کی دنیا تھی۔ وہ صرف خوابوں میں ہی ایسی چیزیں سوچ سکتا ہوگا۔ اس وقت غار کا انسان تو خیر یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ آج کل کا انسان جو ہے وہ بڑے بڑے تصورات رکھتا ہے، بڑے بڑے خیالات رکھتا ہے، تو گویا کہ یہ مادی ترقی مادہ پر تحقیق کی بدولت ہوئی، مادہ پر تحقیق کے بغیر یہ ترقی ممکن نہ تھی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا نا کہ کیا یہ ترقی اس وقت پوری دنیا میں ہوئی، یعنی مغرب اور مشرق ساری دنیا میں یہ مادی ترقی ہوئی؟ تو ہمیں حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مادی ترقی پوری دنیا میں نہیں ہوئی، یہ مادی ترقی صرف مغربی دنیا میں ہوئی۔ اہل مغرب بیدار ہوئے، 16ویں صدی میں بھی وہ بیدار تھے، 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں ان 4-5 صدیوں میں اہل مغرب بیدار ہوئے مادی تحقیق کے لیے۔ اور ہمارا جو اہل مشرق تھا، مشرقی طبقہ تھا، یہ سویا رہا، یا تو یہ مذہب کی گود میں رہا، زیادہ تر انتہا پسندانہ رویے تھے مذہب کے، ان کے اندر کھویا رہا اور مادہ پر انہوں نے تحقیق نہیں کی، یا کچھ دوسری سرگرمیاں تھیں، راجے مہاراجوں کا سسٹم تھا، بادشاہت کا سسٹم تھا، جس کی وجہ سے مادہ پر اہل مشرق تحقیق نہ کر سکے اور گہری نیند ان 4-5 صدیوں میں یہ لوگ سوئے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مادی ترقی کا توازن 20ویں صدی میں ہی بگڑ چکا تھا، یعنی 20ویں صدی میں ہی اہل مغرب جو تھے انہوں نے پختہ سڑکیں بنا لی تھیں، پختہ سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، بسیں چل رہی تھیں، موٹر سائیکل چل رہے تھے، ٹریکٹر دوڑ رہے تھے، بہت بے شبہ باپ کے انجن چل رہے تھے، آٹا چکی کے بجائے مشینوں سے پیسا جا رہا تھا، طرح طرح کی چیزیں گندم سے نکالی جا رہی تھی، سوجی نکالی جا رہی تھی، میدا نکالا جا رہا تھا، اور طرح طرح کے کام پروسیس کیا جا رہا تھا چیزوں کو مغرب میں، اور مشرق میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی گویا کہ ترقی کا توازن 20ویں صدی میں ہی بگڑ چکا تھا اور ابھی تک یہ بگڑا ہوا ہے۔ ابھی تک 21ویں صدی اب جاری ہے، 21ویں صدی کا تقریباً ربع حصہ، چوتھائی حصہ تقریباً بیت چکا ہے، لیکن ابھی تک ترقی کا یہ توازن بگڑا ہوا ہے۔ اہل مغرب نے مادہ پر تحقیق کر کے جو ترقی حاصل کی تھی وہ اہل مشرق ابھی تک حاصل نہیں کر سکے۔ گو کہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں ہمارے 4 ممالک آگے نکل چکے ہیں اور انہوں نے ایٹمی دھماکے بھی کر لیے ہیں، جن میں پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، اسرائیل بھی ان میں شامل کر لیں آپ۔
تو ان چار پانچ ممالک نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لیا ہے۔ شمالی کوریا نے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لیا ہے، گویا کہ اس نے ابھی تک ایٹمی دھماکہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے مطلب ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ تو مطلب یہ ہے بتانے کا کہ ترقی کا یہ توازن جو ہے یہ بگڑ چکا ہے۔ ہاں جی، ترقی کا توازن وہ نہیں رہا۔ اہل مشرق جو ہے بہت پیچھے ہیں اور اہل مغرب ترقی کے میدان میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل مغرب نے جو ایٹمی اپنے مادی تحقیق میں ترقی حاصل کی ہے، کیا انہوں نے یہ علوم ہمیں بھی دیے اہل مشرق کو یا نہیں دیے؟ ہم خالی کے خالی رہ گئے؟ ہاں، اس کا جواب جو ہے بڑا مثبت ہے اور بہت اچھا ہے کہ اہل مغرب نے ہمارے لیے، اہل مشرق کے لیے اپنے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اہل مشرق کو ہم علم نہیں دیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں حسد ہے، بغض ہے کہ ایک آدمی آگے نکل رہا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچتا ہے نیچے، جس کو گراؤ ساڑے کو، یہ کیوں آگے جا رہا ہے، کیوں آگے نکل رہا ہے۔ لیکن اہل مغرب کے اندر یہ حسد اور بغض نہیں تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ حسد و بغض نہیں کیا کہ ہم اپنا علم جو اہل مغرب جو تحقیق کر چکے ہیں یہ ہم اہل مشرق کو نہ دیں۔ ادھر انہوں نے توجہ نہیں کی، انہوں نے کہا بھی دیوں، یہ سارے انسانی ہمارے انسانی بھائی ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ان کو علم دو۔ تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اہل مشرق ویزے لگوا کر امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ڈنمارک، یوگوسلاویہ، وینزویلا، چلی، برازیل، ہنگری، ان ممالک کو جا رہے تھے ویزے لگوا کر، اور وہاں پر وہ علم حاصل کر رہے تھے۔ کون سا علم؟ وہی مادی علم جو نیوٹن نے دیا تھا، گلیلیو گلیلی نے دیا تھا، اور انتونی لارنٹ لاؤزر نے دیا تھا، چارلس ڈارون نے دیا تھا، لوئس پاسچر نے دیا تھا، ارنسٹ ردرفورڈ نے دیا تھا۔ وہی سائنسی علوم جو اہل مغرب کے پاس تھے وہ ہمارے اہل مشرق سیکھتے رہے۔ ذرہ برابر بھی اہل مغرب نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اہل مشرق آ کر ہم سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم جو ہم نے 4 صدیاں لگا کر محنت اور مطلب بڑے جوکھوں سے یہ علم حاصل کیا ہے، اہل مشرق کو ہم یہ علم فری کیوں دیں؟ کیا اہل مشرق سے وہ پیسے حاصل کر رہے تھے علم کے؟ وہ پیسے تو وہ فیکٹریاں بنا کر دھڑا دھڑ چیزیں بنا رہے تھے، ان چیزوں سے وہ مال اپنا بیچ رہے تھے ہمیں، اور ہم سے ان چیزوں کے پیسے حاصل کر رہے تھے۔ علم کے تو وہ پیسے حاصل نہیں کر رہے تھے، علم تو وہاں فری ہے، آج بھی فری ہے، اس وقت بھی انہوں نے علم فری دیا ہمیں۔ کوئی تھوڑا بہت پیسہ لیا ہوگا، تعلیم سے وہ اتنا پیسہ نہیں کمایا جا سکتا جتنا پیسہ فیکٹریوں، کارخانوں، ملوں میں اشیاء بنا کر پروسیس کر کے چیزوں کو کمایا جا سکتا ہے۔ تو ان کا مقصد پیسے کمانا نہ تھا، وہ ہمیں انسان سمجھتے تھے اپنی طرح۔ ان کو یہ ادراک ہو چکا تھا مادہ پر تحقیق کر کے کہ یہ بھی انسان ہے، ہم انسان ہیں تو یہ بھی انسان ہیں، ان کو علم دو۔ تو انہوں نے ہمیں پورا علم دیا، کیمسٹری، فزکس، بایو، حیاتیات، سارا کا سارا علم جو ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا تھا، ہمیں وہاں داخلے ملے، ہمارے اہل مشرق کو وہاں داخلے ملے یونیورسٹیوں میں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہاں سے پڑھ کر آئے؟ ہالینڈ کی یونیورسٹیوں سے، وہیں سے پڑھ کر آئے، وہیں سے ایٹمی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں۔ باقی مندہ ممالک جو ہے رشیا، چائنا، شمالی کوریا، یہ ممالک بھی وہیں سے انہی علاقوں سے پڑھ کر آئے ہیں، ان کے سائنسدان بھی وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ان کے دل میں کیا جذبہ تھا؟ انہوں نے یہ علوم ہمیں کیوں دیے فری؟ جبکہ وہ ہمیں روک سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے بھئی ہمارے ملک میں نہ آؤ، ہمیں ضرورت نہیں، آپ اپنے ملک میں رہیں، آپ پاکستان میں رہیں، آپ ادھر انڈیا میں رہیں، آپ ادھر چائنا میں رہیں، آپ ادھر ایران میں اور سعودی عرب میں رہیں، ہمارے ملکوں میں نہ آئیں، مغرب میں نہ آئیں، ادھر ہمارے پاس ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلستان میں یا فرانس میں یا جرمنی، اٹلی میں ادھر نہ آئیں، آپ اپنے ملک میں رہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں بڑے کام کرنے والے، آپ نہ آئیں۔ وہ یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہی یہ بات۔ کیوں نہیں کہی؟ اسی لیے نہیں کہی کہ وہ مطلب ہمیں انسان سمجھتے تھے، ہمارے ساتھ بحیثیت انسان محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، اور جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ استاد صرف وہ نہیں ہوتا، سن لیں، استاد صرف وہ نہیں ہوتا جو ہمیں کمرہ جماعت میں پڑھا رہا ہے، بلکہ استاد وہ شخص بھی ہے جو پڑھائی جانے والی کتاب کا نصاب لکھتا ہے۔ پڑھانے والا تو صرف پڑھا رہا ہے، اس نے نصاب تو نہیں لکھا، کریکولم تو اس نے تیار نہیں کیا، نصاب اس نے نہیں لکھا، کتاب اس نے نہیں لکھی، وہ صرف پڑھا رہا ہے۔ کتاب کا کانٹینٹ وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور وہ کتاب کا کانٹینٹ، وہ کتاب کا نصاب، کتاب کا کریکولم کس نے دیا؟ اور یاد کریں پیچھے کیا نیوٹن نے ہمیں مادہ اور مادہ کا توانائی کے ساتھ تعلق، یہ ہمیں نیوٹن نے نہیں بتایا، یہ ہمیں نیوٹن نے بتایا تھا۔ تو یہ نیوٹن کا یہ نصاب دیا ہوا ہے جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں فزکس میں، اور کیا ہمیں انتونی لارنٹ لاؤزر اور جے تھامسن اور جان ڈالٹن اور ردرفورڈ نے
کیمیا کا علم نہیں دیا، ایٹم کے بارے میں ان کی تحقیقات نہیں ہمارے سامنے آئی؟ کیا انہوں نے یہ علم نہیں دیا ہمیں؟ بلا شبہ انہوں نے دیا، ہاں نصاب انہیں کا تیار کرتا ہے، ہمارے استاد تو صرف پڑھا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تو کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ نصاب ہمارے اساتذہ نے نہیں لکھا، یہ ردرفورڈ کا لکھا ہوا نصاب ہے، یہ انتونی لیرنٹ لاؤزر کا لکھا ہوا نصاب ہے، ہاں جی، اور یہ جے جے تھامسن کا لکھا ہوا نصاب ہے، یہ ان کا لکھا ہوا نصاب ہے، یہ انہوں نے لکھا تھا، ہاں جی۔ اور اسی طرح مطلب اپنے کیا نام ہے ان کے لوئس پاسچر اور چارلس ڈارون اور گریگر مینڈل، کیا انہوں نے ہمیں بایولوجی کے بارے میں نہیں بتایا؟ نصاب انہیں کا لکھا ہوا ہے، پڑھا ہمارے ٹیچر ہے، لیکن یہ سارے کا سارا نصاب لکھا ہوا انہیں کا ہے، یہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے بیسک اور بنیادی استاد تو یہ ہیں جنہوں نے نصاب تیار کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اپنی اس کتاب کے توسط سے، جدلیاتی لبرلزم کے توسط سے، اپنے ان اساتذہ کرام کا مشکور ہوں، ان انگریز اساتذہ کرام کا جنہوں نے ہمیں نصاب مہیا کیا۔ ہمارے اساتذہ، پاکستان کے اساتذہ کرام تو یہ صرف پڑھاتے ہیں نصاب، ان کا لکھا ہوا نہیں ہے، ان کا تیار کردہ نہیں ہے، ان کے تجربات کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ مشاہدات اور تجربات انہوں نے کیے، ہاں جی، ہاں جی، گلیلیو نے کیے، ہاں جی، اپنے انہوں نے نیوٹن نے کیے، ہاں جی، اور انتونی لیرنٹ لاؤزر نے کیے، ردرفورڈ نے کیے، لوئس پاسچر نے کیے، گریگر مینڈل نے کیے، انہوں نے تجربات کیے، نصاب انہوں نے دیا۔ میں ان تمام اساتذہ کرام کا، جو اہل مغرب کے اساتذہ کرام ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی اس کتاب کے توسط سے کہ اے ہمارے اساتذہ کرام، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے بہتر درجات کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے محنت کر کے ہمیں اچھا مطلب درس دیا، اچھا سبق دیا، ہمارے لیے ایک نصاب لکھا، اور یہ رہتی دنیا تک ہمارے استاد رہیں گے، ہمارے مطلب اساتذہ کرام کا مقام حاصل رہے گا ان کو۔ تو اس کتاب کے توسط سے میں اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی کاوشوں کو، جو نصاب تیار کرنے کے سلسلہ میں انہوں نے محنت کی ہے، کاوش کی ہے، اس کو سراہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا جو سائنس کا چیپٹر ہے، چھٹا چیپٹر، اس کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کو باقی ماندہ جو مطلب تھیوری ہے نا میری جدلیاتی لبرلزم، اس کے بارے میں جو ہے آگے جو مطلب سلسلہ چلتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ تو یہ تھا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا چیپٹر سائنس، چھٹے چیپٹر کا آخری ایپیسوڈ، اور انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور باقی ماندہ جو ایپیسوڈز ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔